السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاصر ٹی وی کی خصوصی کاوش سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیریز۔ سامعین و ناظرین، اس سیریز کا دوسرا حصہ سماعت کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز تہجد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہجد اس قدر دراز فرماتے کہ پائے مبارک ورم کر جاتے۔ تلاوت قرآن مجید بہت اور ایک ایک حرف واضح پڑھتے۔ لباس مبارک، لباس کے متعلق کسی قسم کا التزام نہ تھا۔ عام لباس چادر، قمیص اور تہبند تھا۔ پاجامہ کم، بلکہ بعض روایات کے مطابق استعمال نہیں فرمایا۔ امامہ مبارک اکثر سفید رنگ کا ہوتا، جس کا شملہ کبھی دوش مبارک پر کبھی دونوں شانوں کے بیچ میں ہوتا۔ امامہ کے نیچے سر سے لپٹی ہوئی ٹوپی ہوتی۔ اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ لباس میں یمن کی دھاری دار چادروں کو پسند فرماتے تھے۔ کشف مبارک ایک تلے کی چپل جس میں تسمے لگے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ سے آپ متنفر تھے اور مردوں کو اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ سفید رنگ زیادہ پسند خاطر تھا۔ بیمار پرسی اور جنازہ کے ساتھ جانے کا بہت خیال رکھتے۔ دعوت غلام کی بھی قبول فرما لیتے۔ فرمان مبارک، ایک عورت دوسری عورت سے اس قدر گھل مل کر نہ رہے کہ وہ اس کی تعریفیں اپنے شوہر سے یوں بیان کرنے لگے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ فحش کلام نہ کرتے، بازار میں چلا کر نہ بولتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ کرتے بلکہ معاف فرماتے۔ سخی ایسے کہ کبھی نا کا لفظ زبان پر نہیں آیا، اور بالخصوص رمضان المبارک میں بہت سخاوت فرماتے۔ خانہ داری کے کاموں میں آپ کپڑا سی لیتے، بکریاں چرا لیتے اور ان کا دودھ دو لیتے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، یا بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے اختیار فرماتے کہ شخص مخصوص کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس عزت میں کمی نہ آ جائے۔ فرخندہ مزاجی، اتنا کھل کھلا کر نہ ہنستے کہ آپ کا منہ کھل جائے، مسکرانے پر بس فرماتے، مگر سب لوگوں سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ جس کسی نے آپ کو دیکھا فرخندہ مزاج اور خندہ پیشانی پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف امیز حیا اور تحمل درگزر ایسی چیزیں تھیں کہ ہر ایک آپ کو دیکھ کر آپ سے باتیں کر کے آپ کا گرویدہ ہو جاتا اور یہ خیال کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ معمول تھا کہ کچھ جنازہ لایا جاتا تو پہلے فرماتے کہ میت پر کچھ قرضہ تو نہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ مقروض تھا تو صحابہ سے فرماتے کہ تم نماز جنازہ پڑھا دو اور خود شریک نہ ہوتے۔ مساوات، 1,44,000 کے مجمع میں حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی ترجیح نہیں مگر پرہیزگاری کے ساتھ۔ سفر ہو یا حضر، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ کام میں برابر کا حصہ لیتے تھے۔ سفر میں آپ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو آپ پتھر ڈھو رہے ہیں اور ایک معمولی مزدور کی حیثیت سے شریک کار ہیں۔ آپ ایک جگہ سے واپس ہوئے تو مالک مکان نے ایک خچر سواری کے واسطے اور ایک غلام ہمراہی کے لیے ساتھ کر دیا تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ تم میرے آگے سوار ہو جاؤ، کیونکہ جس کی سواری ہے وہ آگے بیٹھنے کا مستحق ہے۔ اس نے باپاس ادب ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا یا تو سوار ہو جاؤ ورنہ واپس چلے جاؤ۔ ایک دفعہ آپ بازار سے سودا سلف خرید کر خود اٹھا کر لا رہے تھے۔ کسی شخص نے کہا یہ چیزیں میں اٹھا لے چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جس کسی کی چیز ہو اس کا اٹھانا اسی پر واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے جنگ کے ایک کافر شاعر قیدی نے درخواست کی کہ للہ میری جان بخشی فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کرو کہ تم آئندہ کبھی مسلمانوں کی ہجو نہ کرو گے
اور کافروں کو شعر پڑھ کر نہ بھڑکاؤگے۔ اس نے ایسا نہ کرنے کا وعدہ کر لیا، حضور نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اپنے اس اقرار سے پھر گیا اور بدستور مسلمانوں کے خلاف کافروں کو بھڑکاتا رہا۔ جنگ احد میں وہ پھر پکڑا گیا اور اس نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رہائی کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب تم کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے غریب مسلمانوں میں ڈھونڈو، اس لیے تمہیں اللہ کا رزق اور اس کی مدد غریب مسلمانوں ہی کی وجہ سے ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نظر نہ تھا، مگر اس فرط محبت کے باوجود مسلمان جب حضور کو دیکھتے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قیام تعظیمی سے سخت نفرت کراہت ہے، کیونکہ اہل عجم اس طرح ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، حضور نے عمر بھر کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمائی، بلکہ اقرار اسلام کے کلمات کے بعد یہ ارشاد فرماتے، مجھ کو تمہاری بیعت منظور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کوڑی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ مل کر ایک رکابی سے کھانا تناول فرمایا اور یہ فرمایا کہ کھاؤ، میرا اللہ پر بھروسہ ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے جس پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند خواتین کے سامنے سے گزرے اور ان کو السلام علیکم کہا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، چند انصار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگا، حضور نے مال دیا۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، حضور نے دوبارہ مال عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جتنا مال تھا سب ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پاس کوئی مال جمع کر کے نہیں رکھتا، اس وقت تم میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ فرمایا، جو شخص سوال کرنے سے بچنا چاہے اللہ اسے سوال سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جو شخص دنیا سے بے نیاز ہونا چاہے اللہ اسے دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کا دل دنیا سے متنفر ہو جاتا ہے، اور جو شخص صبر کرنا چاہے اللہ اسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور صبر سے زیادہ کوئی چیز اچھی چیز کسی کو نہیں ملی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے، اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے قاصر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔